آئی ول ناٹ فلائی وداؤٹ عامر. تو یہ ایک سٹوری ہے آج کل جو کافی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ حج کے لیے لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے اور انشاءاللہ حج ہوگا 10 سے 11 دن میں الحمدللہ. اور اس کے بعد عید سب کو ایڈوانس مبارک. کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ لیبیا سے ایک مسافر جس کا نام عامر ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے سفر کرتے ہوئے ایئرپورٹ پہ پہنچ کے, اور وہاں سے اس کا جو فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے, بورڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے, اس پہ ڈیلے ہوتا ہے اور اس کو باہر ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے جس جہاز میں اس کی ٹکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. اب ہوتا یوں ہے کہ وہ بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے جانے دیا جائے, لیکن سسٹم ہے, آپ بورڈنگ کروائیں گے, آپ اپنا لگیج جمع کروائیں گے اور پھر آگے ٹکٹ وغیرہ سارا ویزا وغیرہ دکھا کے آپ روانہ ہوں گے. اب فلائٹ جو ہے وہ ٹیک آف کر گئی. اب یہاں سے یہ حاجی صاحب تھے, پوری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, ان کی ٹکٹ تھی اور حج ہے, اتنا بڑا فریضہ ہے جس کو وہ ادا کرنے جا رہے تھے, اور کس دل سے جا رہے تھے, کس نیت سے جا رہے تھے, اور ان کی جب فلائٹ مس ہوگی ان کے اوپر کیا گزرا ہوگا. تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی ہوگی اس ٹائم پہ جو ان کی قبول ہوئی. تو جہاز جیسے ہی ٹیک آف کیا تو تھوڑی دیر بعد پتہ لگا کہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے, کوئی خرابی ہے. تو جہاز کو واپسی لینڈ کر دیا گیا, اسی ایئرپورٹ پہ واپسی ریٹرن کیا گیا کیونکہ سب سے قریب وہ ایئرپورٹ تھا. تو وہاں پہ اس کی جو ٹیکنیکل پرابلم تھا اس کو سولو کرنے کے لیے انجینئرز نے اس کا کام کیا, اور اس کو پتہ لگ گیا کیونکہ دور ہے جدید جس میں آپ لائیو ٹریکنگ سے دیکھ سکتے ہیں یا اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے. تو اس طرح ہوا کہ اس نے دوبارہ سے ایئرپورٹ کا جو عملہ تھا اس سے رابطہ کر کے اس کو بولا کہ اب مجھے جانے دیا جائے, مہربانی کریں, جہاز ٹھہرا ہوا ہے, میری بورڈنگ کروا دیں. کسی طرح سے ریکویسٹ کی اس نے, لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, تو وہ پرابلم ہے وہ سولو ہو چکا ہے, وہ واپس چلا جائے گا. تو کچھ ہی دیر بعد وہ پرابلم سولو ہوا اور وہ جہاز جو ہے وہ واپسی پھر دوسری بار پھر سے ٹیک آف کیا. اب جو ٹیک آف کیا اس نے تو کچھ دیر بعد پھر اس کے اندر کوئی پرابلم ہوئی آئی یا کوئی اور پرابلم آئی کہ ان کو پھر لگا کہ ہمیں یہ مینٹیننس کی اس کو ضرورت ہے. تو انہوں نے دوبارہ سے اسی ایئرپورٹ پہ دوسری بار اس جہاز کو وہاں پہ اتارا, اور سارا پتہ ہوتا ہے کہ کتنی سواریاں بیٹھی ہیں, کتنی نہیں ہیں, اور کتنے بورڈنگ ہو چکے ہیں یا پیچھے کون ہے باقی رہتا, تو یہ ساری انفارمیشن رہتی ہے. تو جو پائلٹ تھا اس نے اندازہ لگایا یا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس ہوا, تو اس نے یہ معاملات وغیرہ جو ہیں ملتے جلتے, تو اس نے کہا جی آئی ول ناٹ فلائی وداؤٹ عامر, یعنی وہ جو بندہ باہر ٹھہرا ہے, میں دوسری دفعہ جہاز کو ٹیک آف کر رہا ہوں, اس کے اندر بھی پرابلم آ رہے ہیں, ہم سفر نہیں کر پا رہے, تو اس کے بغیر میں اب واپس فلائی نہیں کروں گا. اس کو بلاؤ, اس کی بورڈنگ کراؤ, اس کا پاس کرو اور اس کو ہمارے ساتھ بھیجو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب لکھے ہوئے تھے کہ اس نے, تو جی اللہ کے شکر سے وہ بندہ جو ہے وہ اسی فلائٹ میں اپنی سیٹ پہ, اسی ٹکٹ پہ, اسی جہاز پہ بیٹھ کے الحمدللہ یہاں سعودی عرب پہنچا ہے, اور پہنچ کے اپنا حج کے لیے روانہ ہوا ہے مکہ شریف میں, حرم شریف میں. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہتا ہے. بے شک انسان پہ جتنی رکاوٹیں, جتنی بھی پابندیاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم کافی موقع ایسے دیکھتے ہیں جس میں ہماری فلائٹ مس ہو چکی ہوتی ہیں اور ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم جلدی آ جاتے, جلدی کر لیتے, کاش ہماری یہ فلائٹ مس نہ ہوتی. تو اسی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے یا اللہ اور فلائٹ ہمیں دے دے, اور موقع ہمیں دے دے جس میں ہم اپنی خواہشات پوری کر سکیں اور اپنے معاملات ٹھیک کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ.